بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شریف خاندان کے حوالے سے۔ شریف خاندان نے اور نواز شریف نے کیسے اپنے 6 چچاؤں کا حق کھایا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میاں شریف کے 7 بھائی تھے اور 6 بھائیوں کی جو جائیدادیں تھیں اور جو ان کی فیکٹریز تھیں، جو انڈسٹریز تھیں، اس پر قبضہ کیا گیا شریف خاندان کی طرف سے۔ اور جو مصدقہ ذرائع ہیں، جو خبر دینے والے ہیں، جب وہ سورس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ خود اس بات پر یقین کریں گے کہ ہاں، شریف خاندان وہ ظالم خاندان ہے جس نے اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بخشا۔ اور پھر اس صورتحال میں کیسے ایک حمزہ مریم نواز کو برداشت کر سکتا ہے یا مریم حمزہ کو برداشت کرے گی، ساتھ جو سپریم کورٹ کے ججز کو ریٹائرمنٹ کے بعد اعلیٰ عہدے دینے والا شریف خاندان، اس کا مقصد کیا تھا، اور 6 سپریم کورٹ کے ججز کو بڑے عہدوں سے نوازا گیا اور اس کی وجہ سے شریف خاندان باقی جو سٹنگ ججز تھے ان کو کیسے بلیک میل کرتا رہا۔ بڑی ہی دلچسپ، بڑی ہی تہلکہ خیز انکشافات ہیں جو اعتزاز احسن صاحب نے کیے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب نے شریف خاندان کو ایسا ایکسپوز کیا ہے کہ اب شریف خاندان پوری قوم کے سامنے، شریف خاندان کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ ساتھ ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے دفتر پر مسلم لیگ نون کے 2 گروپوں میں جو لڑائی ہوئی تھی، اس کی انکوائری رپورٹ اور سیکرٹری جنرل احسن اقبال آج سامنے لے کر آئے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں پہلے جو ایک دھڑا تھا مریم نواز کا، وہ ریزائن کر چکا ہے، اور آج شہباز شریف دھڑے کے لوگوں کو کیسے کک آؤٹ کر دیا گیا ہے نون لیگ میں سے، وہ بھی بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ اور پورا صوبہ ہی خالی کا ہو گیا مسلم لیگ نون کا سندھ سے، بڑی اہم تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے کہ آصف زرداری کے خاص آدمی رو انوار کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، اور یہ نیب نے کارروائی کی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کے خلاف پوری قوم یہ چاہتی تھی کہ اس درندے کے خلاف کارروائی ہو، اور وہ شروع ہو گئی ہے۔ وہ تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں 2 کیس ہیں۔ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں خسرو بختیار کے خلاف کیس ہے۔ آپ جانتے ہیں وفاقی وزیر خسرو بختیار کے خلاف جو ایلیگیشن ہے، اور ان کو گھر بھجوانے کے لیے اور ان سے استعفیٰ لینے کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج سماعت کی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ موقف اختیار کیا گیا، سپریم کورٹ کو یہ کہا گیا کہ خسرو بختیار وفاقی وزیر ہے، اور شوگر مل انکوائری میں اور اس کیس میں خسرو بختیار کا بھی نام آتا ہے۔ اس وجہ سے خسرو بختیار کے خلاف جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی، جب تک ان کے خلاف جو کیس ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتا، چاہے وہ نیب کی انویسٹیگیشن ہو، چاہے وہ FIA کی انویسٹیگیشن ہو، جب تک وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے، تب تک جو خسرو بختیار ہے اس کو عہدے سے ہٹایا جائے اور اس سے استعفیٰ لیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بڑا ہی دلچسپ سوال پوچھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بتا دیں کہ فورن فنڈنگ کیس اگر چل رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، یا وہ چل رہا ہے اپوزیشن کی جماعتوں کے خلاف، اور اس میں اگر کوئی بلاول زرداری ہو یا شہباز شریف ہوں، ان کی جماعتوں کے خلاف ایک کیس چل رہا ہو، تو کیا ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دیٹ کیس آپ کہیں گے کہ وزیر اعظم کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے؟ آپ کہیں گے کہ شہباز شریف اور بلاول زرداری کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے؟ یا یہ معاملہ صرف آپ خسرو بختیار کی حد تک ہی لے کر آئے ہیں کہ جو وفاقی وزیر ہے اس کو ہٹایا جائے اور باقیوں کو اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے؟ تو عدالت نے کہا کہ وہ بات کریں جو بات کرنے والی ہو، اس کے خلاف کیس ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی کیس پینڈنگ ہے تو یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کسی سے ریزائن مانگیں یا کسی کو کہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ استعفیٰ تب لیا جا سکتا ہے جب کسی کے خلاف کیس ثابت ہو جائے۔ جیسے ہی اس کے خلاف کیس ثابت ہوگا، وہ کنوکشن ہوگی، وہ ساتھ ہی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، وہ نااہل ہو جائے گا، اور اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے آپ کا یہ کہنا کہ نہیں ہمیں ریلیف چاہیے اور خسرو بختیار کو ہر حال میں گھر بھیجا جائے، عدالت نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال عدالت میں جو پٹیشنر تھے جنہوں نے خسرو بختیار کے خلاف درخواست دی تھی، عدالت سے کہا کہ جناب مجھے ٹائم دیا جائے، میں عدالت کو اسسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جو کیس ہے وہ کیسے اتنا سٹرونگ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہر حال میں خسرو بختیار کو اور وفاقی وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ عدالت نے ان کی جو درخواست ہے مزید آرگومنٹس کے لیے غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک ایسا اقدام ہے
کہ اس طرح کی جو درخواستیں ہیں ان کو زیادہ انہوں نے توجہ نہیں دی۔ پھر جو معاملہ ہے عائشہ اکرم کا، عائشہ اکرم کیس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 ملزمان کی درخواست ضمانتیں منظور ہو گئی تھیں، وہیں پہ 2 اور ملزمان تھے جن کی درخواست ضمانتیں آج لاہور کی سیشن عدالت میں جن پر سماعت ہوئی تھی، جن پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور جو شام میں سنایا گیا، اور عدالت نے 2 ملزمان کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ اس میں جن 2 ملزمان کی درخواستیں منظور ہوئی تھیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا شہریار اور ارسلان، یہ 2 ملزم تھے جن کی درخواست ضمانتیں جو ہیں وہ منظور ہوئی تھیں، اور 2 ملزمان ہیں افتخار اور عابد، ان کی ضمانتوں کو مسترد کر دیا۔ پولیس تحقیقات کے مطابق ملزم افتخار اور عابد کا وقوع میں واضح کردار اور ثبوت سامنے آئے ہیں، اس لیے افتخار اور عابد کی ضمانتیں مسترد کی جاتی ہیں، اور عدالت نے کہا کہ یہ 2 وہ لوگ ہیں جو نظر آتے ہیں موقع واردات پہ، اور جن کے خلاف جو فرانزک آڈٹ تھا اور جو رپورٹ تھی ویڈیوز کی وہ ساری کی ساری بھی یہ بناتی ہے۔ صرف شناخت پریڈ نہیں، یہ بھی شناخت پریڈ میں ان کو بھی شناخت کیا گیا تھا، لیکن ان کے ساتھ جو کورابوریشن کے لیے جو اور ریلیونٹ جو اس میں ایویڈنس تھی وہ بھی تھی، اس میں ویڈیوز تھیں، فوٹیجز تھیں، وہ رپورٹ آ گئی، وہ ساری چیزیں، موبائل فون ڈیٹا آ گیا، جس کی بنیاد پر عدالت نے 2 ملزمان کی درخواست ضمانتیں مسترد کر دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گنہگار ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، اور جو بے گناہ ہے اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے رو انوار کے خلاف۔ رو انوار آپ جانتے ہیں آصف زرداری کا منہ بولا بیٹا بھی ہے، اور آصف زرداری اس کو اپنا فیورٹ چائلڈ مانتے ہیں، جس نے نقیب اللہ محسود کو قتل کیا تھا، اور اس کے بعد اس کو نوکری سے تو وہ چلا گیا۔ ایک نقیب اللہ محسود کا خون اتنا رنگ ضرور لایا کہ وہ دہشت گرد جو پولیس کا SSP بنا بیٹھا تھا، وہ جو اور کئی لوگوں کو قتل کر سکتا تھا، وہ عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور اس کے خلاف کیس شروع ہو گیا۔ اس کیس میں ابھی تک کچھ گواہان ہیں پولیس کے جنہوں نے ان کے حق میں بیان دے دیا، لیکن جو 164 کی سٹیٹمنٹس ہیں یا مختلف گواہان ہیں وہ آج بھی ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کیپٹل پنشمنٹ نہ بھی ہوئی تو کچھ نہ کچھ سزا ضرور ہوگی۔ لیکن وہیں پہ نیب نے اربوں روپے کے اثاثے بنانے کا الزام کی بنیاد پر ان کے خلاف کیس دائر کر دیا ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ ایک سرکاری افسر کیسے غیر قانونی اثاثے بنا سکتا ہے یا غیر قانونی معاملات کو دیکھ سکتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ریجنل جو نیب کراچی ریجنل بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں 3 انکوائریز کو تفتیش میں تبدیل کرنے کی منظوری دی گئی، جبکہ 1 انکوائری کو تحقیقات میں بدلنے کی منظوری دے گی۔ سابق SSP رو انوار کے خلاف تحقیقات کی منظوری دی۔ 9 بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ ان تمام کیسز میں اربوں روپے کی خرد بد کی گئی ہے، اور سابق SSP ملیر رو انوار پر الزام یہ ہے کہ آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں۔ نیب نے اس الزام کو تحقیقات میں تبدیل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ریکارڈ کے مطابق ملزم نے اربوں روپے سے زائد اثاثے بنائے، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو ملزم ہے رو انوار، اس کو بالکل کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پھر جو مسلم لیگ نون کا جو وہاں پر لڑائی ہوئی تھی کراچی میں، مسلم لیگ نون ہاؤس میں، کارساز میں جو نون لیگ کی کارکنان نے دھاوا بولا تھا، ایک گروپ کے کارکنان نے دوسرے گروپ کے کارکنان پر دھاوا بولا تھا، اور نون لیگ کے دفتر پر دھاوا بولا تھا، اور وہاں پر پوسٹرز تھے، بینرز تھے جو دوسرے گروپ کے لوگوں کے، ان کو پھاڑ دیا تھا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مفتہ اسماعیل نے ریزائن کر دیا تھا، اس کے علاوہ جو نائب صدر تھے سندھ کے، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا تھا۔ ایک نائب صدر تھے جو شہباز شریف گروپ کے تھے، جو مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ اب ایک کمیٹی بنائی تھی احسن اقبال کی سربراہی میں، آج اس نے اپنی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ سفارش کی ہے، جس کی بنیاد پر کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ اس میں جو احسن اقبال نے پارٹی رکنیت معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس معاملے پر مسلم لیگ نون سندھ کے نائب صدور سمیت کراچی کے صدر کی پارٹی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ یہ صرف ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی چھوٹے موٹے کارکن کے، کراچی کے صدر اور سندھ کے نائب صدور، ایک صدر نہیں جو مختلف نائب صدور ہیں، ان کی پارٹی رکنیت معطل کر دی گئی ہے، اور یہ 3 ماہ کے لیے مسلم لیگ نون سندھ کے نائب صدر ملک محمد تاج اور امان اللہ افریدی کی پارٹی رکنیت 3 ماہ کے لیے معطل کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کراچی کے صدر سلمان علی خان کی پارٹی رکنیت 5 روز کے لیے، جبکہ نائب صدر کراچی عصمت انور محسود کی پارٹی رکنیت تا حکم ثانی معطل رہے گی۔ یہ کارروائی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے، کیونکہ ان کی جو لڑائی ہے وہ بہت آگے چلی گئی تھی۔
اعتزاز احسن صاحب نے شریف خاندان کا جو پوسٹ مارٹم ہے اس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب ایک دبنگ شخصیت ہیں، ایک لائق فائق قانون دان ہیں، اور ان کو ایک درجہ ملا ہوا ہے سیاست میں کہ وہ ان کو ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے اور لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ اب جو اعتزاز احسن صاحب ہیں انہوں نے فرمایا ہے 3 چیزیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ 6 جو ججز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریٹائرڈ ججز، جو کسی عہدے کے لیے جن کو کوئی عہدہ نہیں دیا جا سکتا، یہاں پہ کیا ہوا کہ نون لیگ نے نوازا، ایک سپریم کورٹ کے جو ریٹائرڈ جج تھے اس کو صدر بنا دیا، ایک کو پی سی بی کا صدر بنا دیا، 3 سے 4 کو سینیٹر بنا دیا، کسی کو کسی یونیورسٹی کا ڈائریکٹر بنا دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کو عہدے دیے، اور یہ ریٹائرڈ ججز کو عہدے دینے والی مسلم لیگ نون تھی۔ انہوں نے کہا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو سٹنگ ججز ہوتے تھے جب وہ اپنے چیمبرز میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ڈسکس کرتے تھے کہ یار یہ نواز شریف بندہ تو ٹھیک ہے، ہمارے کئی کولیگز تھے جن کو نواز شریف نے ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کو صدر بنا دیا ہے، کسی کو سینیٹر بنا دیا 6 سال کے لیے، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا ہے، تو وہ ان پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ ایک طریقہ کار تھا میاں شریف کا اور نواز شریف اور شہباز شریف کا، اور وہ ان کا ایک طریقہ واردات تھا، اور یہ اس طریقے سے واردات کرتے تھے، ججز کو عہدے دے کر ان کو خریدتے تھے، اور جن کو عہدے دیتے تھے ان کی وجہ سے ساری جوڈیشری پر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھتے تھے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میاں شریف کے 7 بھائی تھے، ایک میاں شریف کو تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن 6 اور بھائی تھے ان کو کوئی نہیں جانتا۔ جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے ان کا اتنا اتحاد ہوتا تھا۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرغی اگر کسی ایک گھر میں پکتی تھی تو اسی طرح کی مرغی ہی 7 گھروں میں پکتی تھی، اتنا ان کا اتحاد تھا۔ جب نواز شریف وزیر اعظم بنے، وزیر اعظم بننے کے بعد پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اپنے جو چچاؤں کی فیکٹریاں تھیں ان پر قبضے کیے، انڈسٹریز کو چھینا، یہ جو شوگر ملیں ہیں ان کو چھینا، اور انہوں نے ان سے سارا کچھ چھین لیا، ان سے جائیدادیں چھین لیں، یہاں تک کہ ان کو تھانوں میں بند کروایا، یہاں تک کہ ان کی خواتین کو تھانوں میں بند کروایا۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ اقتدار پیسے کے لیے یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ اگر میاں شریف اپنے 6 بھائیوں کے اوپر ظلم کر سکتا ہے، اس کی جائیدادیں چھین سکتا ہے، ان کو روڈوں پر لا سکتا ہے، تو کیا شہباز شریف اور نواز شریف کا کون سا اتحاد ہے؟ اعتزاز احسن صاحب فرماتے ہیں ان کا کوئی اتحاد نہیں ہے، ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خود کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ لڑائی بہت آگے جائے گی، اور یہ الگ ہو گئے ہیں، شین اور نون اب کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، اور یہ لڑائی بہت آگے جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اعتزاز احسن صاحب نے ایکسپوز کیا ہے اور پوسٹ مارٹم کیا ہے شریف خاندان کا، اس سے بڑھ کر تاریخی ذلت کیا ہو سکتی ہے شریف خاندان کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔